من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تسبیح اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے اپنی مہربانی نال سانو ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جدے تے چلدیا ہویا انسان دنیاوی زندگی اندر بھی بڑے اطمینان نال اپنا وقت گزار سکتا ہے اور اخروی زندگی اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. وہ دین جڑا اللہ نے سارے واسطے پسند فرمایا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سارے تک پہنچایا ہے، وہ بڑا ہی متوازن دین ہے. افراد اور تفریق تو بالکل پاک ہے. وہ کسی معاملے کے دونوں کنارے اور دونوں انتہا جڑیاں نے ان کو بالکل سانو بچانا. زندگی اندر اعتدال پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ دین فطرت ہے. کوئی حکم بھی وہ ایسا نہیں کہ جڑا ساری فطرت تو باہر ہوگی یا ساری طاقت اور قوت وہ تک نہ پہنچے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اعلان اللہ نے قرآن مجید اندر فرما دیتا ہے کہ ابھی کسی شخص نے بھی وہ طاقت اور قوت کو زیادہ تکلیف اندر نہیں پا. جنا بوجھ کوئی برداشت کر سکتا ہے اُنہ ہی بوجھ وہ دیتے. لہذا یہ کہنا خطرے تو خالی نہیں سے چلنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے دین آسان اور سہل سے سوکھا بنا دیا. یہ چلنا بڑا آسان ہے. یہ کہنا کہ یہ چلنا مشکل ہے یا کہ یہ جہالت کی وجہ ہے، لا علمی کا یہ نتیجہ ہے، یا پھر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں قبول نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بہانہ بنا. ورنہ دین مشکل نہیں. یہ اللہ نے کیونکہ ساری نسل انسانی واسطے بھیجا ہے، یہ اندر ہر غریب، ہر امیر، ہر سیاح، ہر سفید، ہر حاکم، ہر محکوم کا خیال رکھنا ہے. کسی طبقے اور کسی جماعت کے گروہ نے بھی محروم نہیں کیتا گیا. کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اے اللہ میرے پاس سے اتنی فقط ہی نہیں تھی، اتنا مال ہی نہیں تھی، اتنے پیسے ہی نہیں سن.
ایک کوئی حدیث اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری محرومی کا تدارک فرما دیتا ہے. فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ عمل نالوں بھی بہتر ہے. جدو توفیق ملے ادو عمل کر لے، جدوں تک توفیق نہیں کسی بات دی، کسی عمل دی، کسی نیکی دی، ادو تک پوری نیت ہی کر لے. اور یہ اللہ کا کرم ہے بڑا کہ جس وقت تو کوئی شخص کسی نیکی دی نیت کر لینا ہے بشرطے کہ خلوص ہوئے، اللہ کی رضا مقصود ہوئے، جس وقت تو نیت کر لینا ہے اجر اور ثواب ادوں تو ہی ملنا شروع ہو جائے. وہ نیکی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، کر سکے ہے یا نہیں، نیت سے ہی اجر اور ثواب مل جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا ہے کہ انہیں حج کی نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جدوں اللہ توفیق دے گا میں ضرور حج کروں. ایک اللہ کی بہت بڑی عبادت سمجھتے ہوں گے. نیکی دی نیت نال حج مبرور، حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جہد اندر صرف اور صرف یہ نیت ہوئے کہ میں اللہ کو اجر لینا ہے. یہ نیکی اللہ کی رضا واسطے کرنی ہے، کسی دکھلاوے واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں، نمود و نمائش واسطے نہیں، صرف اللہ کی رضا واسطے، اللہ کو اجر حاصل کرنے واسطے، اپنے گناہوں کی وہ معافی لین واسطے یہ نیکی کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لحج مبرور جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حج جنہی نیت صرف اور صرف نیکی سے مبنی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ نے او دا بدلہ اور او دا اجر سوائے جنت تو اور کچھ رکھا ہی. ایک مسلمان ہے، انہیں نیت کی ہوئی ہے، ساری زندگی توفیق نہیں ملی حج کی، نہیں جا سکیا. قیامت کے دن ان لوگوں کی سخت کھڑا ہوئے گا جنہوں نے حج کرایا ہے، حج کیتا ہے جنہوں نے، کیونکہ یہ نیت سے سی نا کہ میں جانا ہے، جب اللہ توفیق دے گا میں ضرور جاواں گا. توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ فیصلہ ہے، کوئی انسان یہ اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن دی نیت یہ عمل والوں کی بہتر. لیکن بعض ایسا نیکیاں نے کہ جنہ کی توفیق حاصل ہے تو انسان پھر نہیں کرتا. وہی مثال نماز ہے. نماز دی اللہ نے توفیق ہر شخص نو دے دیتی ہے، تے پڑھن اور نہ پڑھن دے بارے اندر انسان نو اپنی مرضی دا مختار بنا دیتا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جدا دل چاہتا ہے وہ اس توفیق دیتی ہوئی نو استعمال کر کے ساڈا بندہ بن جائے، جدا دل چاہتا ہے وہ ساڈے تو دور ہو جائے. توفیق دے دی. ایسے اعمال، ایسیا نیکیاں جنہ کی توفیق نہیں ملی ہوئی وہ واسطے نیت ہی کافی ہے. جب اللہ توفیق دے وہ مطابق عمل ہو جائے. بہرحال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے عرب اندر بلکہ ساری دنیا سے ہی کہنا چاہیے دو قسم کے گروہ موجود ہیں. عام طور سے لوگوں دیا دو جماعت بنی ہوئی سن، دو ذہن سن، دو نظریات سن. ایک گروہ سے ایسا سی جہاں ذکر اللہ نے قرآن مجید کی سورہ جاثیہ کی اس آیت اندر فرمایا ہے جی میں تلاوت کی ہے
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. انہوں کا ذہن یہ سی کہ یہ دنیا دی زندگی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے نموت ونحیا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے. وقت دے گزرن دے نال نال یہ سلسلہ جاری ہے. کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسا مالک نہیں اس کائنات کا کسی نے یہ سلسلہ چلایا ہوئے. بس یہ ایک سلسلہ چل پیا ہے اور چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانہ اور وقت ہے، یہ گزرن دے نال نال پیدائش دا اور موت دا سلسلہ جاری ہے. یہ تو بعد ہور کچھ نہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی سارا کچھ ہے. یہ نال ہی ختم ہو جائے گا. جڑا مر جاندہ ہے وہ مٹ جاندہ ہے، وہ کسی حساب کتاب نہیں، وہ کوئی نام و نشان نہیں. بعد انہیں دوبارہ اٹھنا نہیں، زندہ نہیں ہونا، کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا. یہ ایک بہت بڑے گروہ کا نظریہ ہے. دوسرے الفاظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا سی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو بس. ایک دوسرا گروہ، ایک دوسرے نظریے کے حامل لوگ بھی موجود سن جڑے یہ سمجھتے سن کہ نہیں، یہ زندگی ایک باقاعدہ زندگی ہے. یہ اندر جو کچھ کوئی انسان کرتا ہے وہ حساب کتاب ہونا ہے. سانو اس دنیا کے ہر لطف اور مزے تو بالکل الگ تھلگ ہو کے انہوں چھڈ کے اپنی لو اللہ نال لگا لینی چاہیے تاکہ اسی آخرت اندر کامیاب ہو جائیں. دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جی استعمال کے قابل ہوئے، جہد نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تارک دنیا بنایا ہوا سی. اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر بھی یہ نفی کی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام اندر دنیا نو چھڈ دین دا کوئی تصور ہی موجود نہیں کہ سب کچھ چھڈ چھڈا کے ایک پاسے ہو کے بیٹھ جاؤ، اس نال کوئی تعلق ہی نہ رکھو. یہ اسلام نہیں، اللہ کا یہ دین نہیں، اللہ کی یہ تعلیم نہیں، اللہ کی طرفوں آئی ہوئی ایک کوئی ہدایت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نال اللہ نے یہ افراط اور تفریق اس زندگی دیا دونوں حداں اور دونوں سرے ایک لوگ سے بالکل ایش و عشرت اندر پہنچ کے ایک سرے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو بعد کچھ نہیں، بس یہ زندگی ہے، کھاؤ پیو اور مت جاؤ. دوسرے لوگ دوسرے کنارے سے پہنچ گئے ہیں کہ یہ تعلق ہی کوئی نہیں، ان چھڑ دو. یہ دونوں کنارے ہیں. ایک نے سمجھا کہ ہے ہی سب کچھ یہ، دوسرے نے کہا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ ساڈا کوئی واسطہ ہی نہیں، ساڈا کوئی رشتہ ہی نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالی نے سن اعتدال کی راہ دسی ہے کہ نہیں، نہ کہ انہوں کا ساتھ دیو جہے یہ نظریہ اپنا قائم کیتی بیٹھے نے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو ایس کرو مر جاؤ. نہ انہوں نے نال بیٹھنا اور انہوں جیسے ہی بن جانا جنہوں نے اس دنیا کو بالکل ہی چھڑ دیتا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کر کے دنیا کرنے والے راہبانوں ذرا پوچھو کہ صحیح، جڑے یہ سمجھ بیٹھے نے کہ دنیا نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں. یہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں،
اور ظاہر کی کر رہے ہیں کہ ابھی نفس خوشی کر رہے ہیں، اس نفس نو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ نے اس دنیا اندر اپنے بندیاں واسطے بڑیاں بڑیاں خوبصورت بڑیاں عمدہ چیزاں پیدا کی نے، زیب و زینت دیاں، والطیبات من الرزق، تے کھان پین دیاں پاک صاف اور حلال چیزاں اللہ نے پیدا کی نے، انہاں دے استعمال اور انہاں دے کھان پین تو تانوں کنے روک دے؟ جیڑی چیز اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے وہ تسی اپنے نفس سے کیوں حرام کر دو؟ یہ کہ اللہ نے پیغمبر کی بات گوارا نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عام آدمی کی تے چھڈو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اندر ایک خیال پیدا کیتا ہے کہ میں یہ چیز اج تو بعد استعمال نہیں کرا گا۔ سورہ تحریم اندر وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اثر تو بعد عموماً آپ ہر گھر اپنے اندر تشریف لے جاندے امہات المؤمنین دے پاس، ازواج مطہرات کے پاس 2 منٹ 4 منٹ جنہ وقت مغرب تک ملتا ہر گھر اندر چکر لگا دے، تشریف لے جاندے، ضرورت کوئی ہوندی تے پوچھ دے، کوئی کام کاج کرنے والا ہوندا تے کر دے، کوئی صلاح و مشورہ ہوتا کہ وہ دین دے۔ اور یہی عدل اور انصاف ہے۔ اللہ نے مسلمان واسطے 4 تک بیک وقت شادیاں جائز رکھیاں نے۔ قرآن اندر فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اپنے کف تلاش کر کے، مناسب رشتے تلاش کر کے، مسلمان رشتے تلاش کر کے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اپنے دین اندر اپنے ایمان اندر خیر خواہ رشتے تلاش کر کے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لیکن یاد رکھو شرط یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا، اگر عدل اور انصاف نہ کر سکنا تو اپنے آپ پہ یہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں انصاف نہیں کر سکاں گا، عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکاں گا، فواحدہ، پھر ایک سے ہی اتفاق۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اس پابندی کو بھی مستثنا قرار دیتا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ امت واسطے 4 تک بیک وقت شادیاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس حکم کو مستثنا کر دیتا۔ سورہ احزاب اندر خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ الفاظ قرآن اندر موجود نے کہ یہ رعایت اتا صرف آپ کو دیتی ہے مومنہ تو علاوہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو حکم چاہے دے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا شادیاں وہ انہوں کی ایک خاص غرض اور ایک خاص مقصد تھی۔ ابھی اگر دیکھیے غور کریے، دشمنان اسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے رقیق حملے کیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر دیکھا جائے تو ساری شادیاں اندر صرف 2 ایسی ازواج مطہرات ہیں جنہ میں پہلے شادی نہیں کی ہوئی، ورنہ باقی ساری ماواں یا بیوہ نے یا مطلقہ نے۔ 2 ازواج مطہرات قوارن، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تو سوا باقی ساڑیاں ماواں، کیونکہ پیغمبر دیا بیویاں مومنہ دیا ماواں ہیں،
جہاں شخص انہوں نے اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ اللہ سمجھے. وہ ساریا ماواں ہیں، وہ ساریا دیا ساریاں یا متعلقہ نے یا بیوہ نے. حتیٰ کہ پہلی شادی جڑی این عالم شباب اندر کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر اندر، وہ بھی ایک متعلقہ خاتون نال حضرت خدیجہ نال کی رضی اللہ تعالی. آپ دیا شادیاں کا مقصد ہی یہ تھی کہ مختلف قبائل دیا بیوہ متعلقہ اور جنہوں کا معاشرے اندر کوئی پرسان حال نہیں ان عورتوں شادی کی جائے. ایک تو یہ مثال قائم کی جائے کہ معاشرے اندر مال و دولت ہی صرف ایسی چیز نہیں جڑی عزت کا سبب بنے، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری ہے عزت کا سبب. اور پھر مختلف قبائل اندر تبلیغ واسطے پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی ساریا ماں. حضور تشریف لے جاتے ہیں ان قبیلے اندر ساریا ماواں کے ذریعے انہوں تک اسلام کی روشنی پھیلتی اور پہنچتی. آپ اثر کی نماز کے بعد سارے اپنے گھر اندر تشریف لے جاندے، کوئی کھان پین کی چیز میسر ہوندی کہ آپ کی خدمت اندر پیش کی جاندی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے بطور خاص شہد منگوا کے رکھا ہوں سی. آپ جس ویلے تشریف لے جاندے تو شہد کا شربت آپ کو پلاتے، کیونکہ انہوں نے یہ معلوم سی کہ شہد آپ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ نے قرآن اندر شہد کی تعریف بڑی کی تھی. یہ فرما کے فیہ شفاء للناس کہ یہ اندر اصل لوگوں واسطے شفا ہے. خالص شہد شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. یہ ہوں عجیب بات ہے کہ امہات المؤمنین ہیں، مومنان امامہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن فطرت اپنی جگہ موجود ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاں شربت بنا دیا پیندیاں پلا دیا 2-4 منٹ لگ جاندے. ساڈیاں 2-3 ماواں نے یہ بات نوٹ کی کہ حضرت زینب دے ہاں حضور زیادہ دیر تشریف فرما ہوتے ہیں، ساڈے کول تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہیں. آپس میں مشورہ کیتا کہ جس ویلے تیرے گھر آؤ تم یہ گل کہنی ہے، میرے پاس آؤ گے تو میں بھی یہ کہوں گی کہ اج آپ نے کی چیز کھادی ہے، کچھ عجیب قسم کی سمیل آ رہی ہے، کچھ خبر کی آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شربت پی کے شہر کا تشریف لے گئے سن. ایک گھر بھی یہ گل ہوئی، دوسرے گھر بھی یہ گل ہوئی. آپ ان سوچ رہے ہیں، ذہن نے یہی جواب دیتا کہ سوائے شہد کے شربت سے اور کوئی چیز ایسی کھادی پیتی نہیں. اور آپ بڑی احتیاط فرما دیں. ساری زندگی کبھی پیاز نہیں کھادا، اچھا مولی نہیں کھادی، لسن نہیں کھادا. امت نے اجازت دے دیتی کہ امیتوہا یہ بدبو نو مار کے تسی کھا لو، مگر خود احتیاط فرمائی محمد الرسول اللہ، کیونکہ آپ کو وہ مخلوق اکثر آتی رہتی تھی، خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام کہ جیڑی مخلوق بڑی حساس ہے. اللہ نے جنہوں ایسا وجود ایسی شخصیت عطا کی ہے کہ ذرا سی بھی بدبو جڑی انہوں نے سب تکلیف اندر مبتلا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث اندر آؤں ہے کہ اگر کسی شخص سے ناخنا اندر میل پھنسی ہوئی ہوئے، ناخن بڑے ہوئے ہوں کہ اے جڑے سارے کندھے سے ہر وقت 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیتے ہوئے نے، وہ فرشتے انہوں بس دعاواں دیندے رہندے نے کہ ظالمہ تو سانو بڑی تکلیف دیتی ہے ناخن نہ وجہ تے. جس آدمی کے منہ تو کسی ہور ایسی چیز کی بدبو آ رہی ہوگی، وہ کوئی ایسی چیز کھانا ہوگی، پیندا ہوگی، استعمال کرتا ہوگی جڑی بدبودار ہوگی، فرشتے انہوں دعا دیندے ہوں گے یا بد دعا، جنہوں نے ناخنا کی محل نال تکلیف پہنچ گئی. آپ نے جس ویلے یہ باتاں سنیا تے دل اندر ایک فیصلہ فرما لیا کہ ہو سکتا ہے شہد اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جسے تو انہوں نے محسوس کیتا ہے، میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا.
یہ دل اندر ایک بات آپ نے کی، ارادہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جیڑی چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے تمہیں یہ حق کنے دے دیتا ہے کہ تھی انہوں اپنے سے حرام کر سکتے؟ میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ حق تے اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیتا علیہ السلام کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز نو وہ حرام کر سکے، کہ جائے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نفس خوشی کر رہا، اپنے نفس نو مار رہا، یہ خواہشات نو کچل رہا، میں یہ کھان نہیں دینا، یہ پین نہیں دینا، یہ آرام نہیں کرن دینا، یہ نہیں کرن دینا، تاکہ یہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ اللہ نے جہاں چیزاں حلال کی نے انہوں حرام قرار دے کے اللہ کا بندہ کس طرح کوئی بن سکتا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، انہوں پوچھو کہ اللہ نے زیب و زینت دیا جہاں چیزاں اپنے بندیاں کی دنیا اندر بنائی نے، کھان پین دیا حلال پاک صاف چیزاں جہاں پیدا فرمائیاں نے، انہوں تو کنے منع کر دیتا ہے، کنے روک دیتا ہے؟ یہ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں لوگوں کا نظریہ بھی غلط سی جڑے یہ سمجھتے سن کہ دنیا نو بالکل چھڈ کے ترک دنیا کر کے اللہ نو راضی کیتا جا سکتا ہے، تے جے دنیا اندر اسی اسی طرح کھاندے پیندے بھی رہیے تے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی، دونوں نظریے غلط۔ ایک او کہ کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، یہ زندگی صرف آن اور جان کا ہی نام ہے، کوئی یہ حاکم نہیں، کوئی یہ قابض نہیں، کسی دے ایک قبضے اور اختیار اندر نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، وقت گزرتا جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ تو سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بھی غلط کہ اس دنیا نو چھڈ کے یہ تعلق اپنا توڑ کے کسی جنگل اندر، کسی غار اندر، کسی قبرستان اندر جا کے بیٹھ جانا کہ میں دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں رکھنا، یہ بھی غلط۔ ان دونوں کے درمیان ہے دین جڑا اللہ نے سانو دیتا ہے، اعتدال کی راہ ہے جی اللہ نے سانو سکھائی اور پیغمبروں کے ذریعے سارے تک پہنچائی علیہ السلام۔ وہ واسطے اس راہ سے چلان واسطے دو چیزاں دنیا اندر اللہ نے بھیجی، انسان نو یا تے کسی چیز کی ترغیب دے کے شوق دلا کے تے کسی طرف راغب کیتا جا سکتا ہے، کوئی چیز منوائی جا سکتی ہے، تو یا پھر قانون دا ڈر اور خوف ہوئے تو پھر منع۔ یہ دو ہی ذریعے نے، دو ہی ایسا چیزاں نے جنہوں استعمال اندر لیا کے کسی شخص نو کسی کام سے لگایا جا سکتا ہے یا کسی چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے، کہ یا تو شوق اور ان ترغیب دیتی جائے تو یا پھر قانون کا ڈر اور خوف اتنا مسلط ہو جائے کہ آدمی کسی چیز کو قبول کرنے واسطے یا کسی چیز کو چھڈن واسطے تیار ہو جائے، ڈرتا ہو۔ یہ دو ہی محرک نے۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام نو بھیج کے تے رغبت اور ترغیب دیتی، شوق دلایا، ساری روحانیت نو حرکت اندر لے آندا ہے کہ آؤ اگر تسی اس طرح کرو گے تو اے انعام ملے گا، اس طرح کرو گے تو اے اجر ملے گا، اے کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ رغبت دلائیے، شوق دلائیے، کہ جے ایسا نہیں کرو گے تو پھر اپنے قانون کا ڈر اور خوف دلایا ہے کہ یاد رکھو اگر تسی اپنی دنیا کی زندگی بے اعتدالی نال گزار لئی، دنیا کی زندگی اندر تسی میرے قانون نو پامال کر دے رہے، پھر ایک وقت ایسا آن والا ہے تو آپ سزا ملے گی، میرا ہے قانون ہے۔ یہ دونوں محرک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سارے تک پہنچائے۔ روحانی زندگی نو ایسا قائم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اندر عام ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میرے کئی بندے ایسے نے میں انہوں نے کن بن جانا، میں اپنے بندے دی اکھ بن جانا، میں اپنے بندے دا ہاتھ بن جانا، میں اپنے بندے دا پیر بن جانا۔ یہ مطلب کی ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں جنہ کا کن میری اجازت تو بغیر کچھ سنتا ہی نہیں، میں اجازت دینا کہ وہ کن کچھ سنتا ہے ورنہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ میرے بندے ایسے ہیں کہ جنہ کی اکھ میری اجازت تو بغیر کوئی چیز دیکھتی ہی نہیں، میں انہوں کی اکھ بن جانا، یعنی میری اجازت تو بغیر وہ اکھ دیکھتی نہیں۔ میں انہوں کا ہاتھ بن جانا، میری اجازت تو بغیر وہ ہاتھ کچھ چیز پکڑتا اور وہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں۔ میں اپنے بندے دے پیر بن جانا، میری اجازت تو بغیر وہ پیر چل رہا ہی نہیں۔ میں اپنے بندے کا دل بن جانا، میری اجازت تو بغیر وہ دل سوچتا ہی نہیں۔ ایسے بندے کو پھر کوئی ڈر اور خوف باقی رہنا چاہیے؟ جہاں اپنے رب نال ایسا تعلق ہو جائے، جہاں باطن اس طرح کا بن جائے، جہی روحانیت اس طرح بیدار ہو جائے، اس روحانیت کو بیدار کرنے واسطے ہی اللہ نے عبادات کا نظام دیتا ہے سانو، انبیاء دے ذریعے رغبت، شوق اور ترغیب دیتی۔ لا خوف علیہم، انہوں کوئی ڈر اور خوف نہیں محسوس ہوتا، نہ اس دنیا کی زندگی اندر تے نہ اس دنیا کی زندگی نو چھڈے ہویا۔ وہ تے اس شوق نال اس دنیا کی زندگی تو جا رہے ہوتے ہیں کہ جس اللہ تے ایمان سی، جس اللہ تے یقین سی، جس اللہ نے وعدے کیتے ہوئے نے، اسی ہن اپنے اس رب کو جا رہے ہیں، وہی ملاقات واسطے جا رہے ہیں۔ ایک محب اپنے محبوب کی ملاقات واسطے چلتا ہے تے شوق نال جانا ہے یا خوف نال جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جڑا بندہ اپنے اللہ نال ملاقات کرن نو پسند کرتا ہے، او دا اللہ او دی ملاقات دا انتظار کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس بندے کے دل اندر اگر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب نال ملاقات کراں گا، میں اپنے رب نو ملاں گا، کہ یہ رب یہ ملاقات دے انتظار اندر بیٹھا ہے۔ اللہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایک وقت مقرر کیتا ہے، وقت مقرر ہے جس اندر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، کسی طرح تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ اس وقت کے انتظار اندر اپنے بندے نال ملاقات کرنے واسطے بیٹھا ہے کہ میرا بندہ آئے گا تو میں وہ ملاقات کروں گا۔ اللہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا جڑا اپنے اللہ نو نہیں ملنا چاہتا، جہے دل اندر اپنے رب نال ملاقات کا کبھی شوق نہیں پیدا ہویا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس بندے نو نہیں ملنا چاہتا، اللہ کو اس بندے کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں۔ قیامت کے دن ایسے بے شمار بد نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے بارے اندر قرآن اندر فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ انہوں نے کلام نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ انہوں نے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ انہوں کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یہ مطلب غلط ہے کہ انہوں نے موج ہوگی جنہوں نے خدا نے پوچھنا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرنی، ناراض ہی رہنا، بلکہ یہ تو مراد یہ ہے کہ نرمی دی، محبت دی، پیار دی، رحمت دی کلام نہیں ہوئے گی۔ جب بات ہوئے گی ڈانٹ بھی پلائی جائے گی، جب بات ہوئے گی ادو زجر و توبیخ کی جائے گی، ادو چڑکاں ہی دیتی جائیں گی۔ اور وہ ایک مثال قرآن اندر موجود بھی ہے، جہنم اندر چلتے ہوئے سڑتے ہوئے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم دے نگران اور دربان،
اسی جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، سارا برا حال ہے۔ اللہ تک ساری یہ فریاد پہنچا دے لیقضی علینا ربک کہ وہ سانو موت دے دے اسی مر جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فریاد کردیا 1000 سال جس ویلے گزر جائے گا، 1000 سال، وہ تو بعد جواب کی آئے گا؟ اللہ فرمان گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تسی میرے نام فرمان ہو، دنیا سے میری حکم عدولی کرنے والے لوگ ہو، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہو، اس اگ اندر درکارے رہو، پھٹکارے رہو، خبردار میرے نال گل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ انہاں نال کلام ہی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، کہ انہاں دی طرف نظر رحمت نال کبھی دیکھے گا نہیں۔ جن نے اپنا تعلق وہ صحیح طریقے نال قائم کر لیا، لا خوف علیہم، انہوں کا ڈر باقی رہ گیا، وہ کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ ولا هم يحزنون، انہوں کوئی افسوس اور حزن و ملال نہیں کہ میں ایک دنیا کی زندگی چھڈ کے جا رہا ہوں، اتنے بہت کچھ جمع کیتا سی، بنایا سی، کمایا سی، یہ سارا کچھ ہن اتنے ہی رہ جائے گا۔ جس ویلے وہ آخرت کی طرف چالان ہوتا ہے، وہ کوچ ہوتا ہے، انہوں قطعاً اس دنیا کو چھڈن کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل اندر یہ یقین اور ایمان ہے، وہ باطن اور وہ روحانیت اتنی روشن ہو چکی ہے کہ انہوں اپنے رب کو جڑے انعامات نے وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انہوں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا سے وہ مقابلے اندر کوئی چیز ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی اہمیت دونوں کا موازنہ کر کے سارے سامنے بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ نے جنوں تو زمین و آسمان بنائے نے، ان اندر جو کچھ پیدا کیتا ہے ہر طرح کی چیز وہ بھی آخرت کے مقابلے اندر مثال اس طرح ہے۔ فرمایا جس طرح سمندر چوں کوئی پرندہ اپنی چونج پانی کی بھر کے اڑ جائے، جنہ پانی وہ چونج اندر لے گیا ہے وہ ساری دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت ساری دنیا کی زندگی جدوں تو بنی ہے اور جدوں ختم ہوئی، وہ چند قطرے پانی دے جڑے پرندے نے اپنی چونج چ لے گئے۔ ایک دوسری حدیث اندر اس طرح مثال دیتی، فرمایا کوئی شخص کسی بہت بڑے میدان اندر اپنی انگوٹھی اتار کے رکھ دے، جنی جگہ انگوٹھی نے گھیر لئیے وہ ساری دنیا کی زندگی ہے اور باقی میدان آخرت ہے۔ جنہوں یہ یقین ہوئے کہ یہ دنیا سے کوئی شے ہی نہیں آخرت کے مقابلے اندر، انہوں کدوں افسوس ہوئے گا، انہوں کدوں حزن و ملال ہوئے گا۔ بھائی تسی پیچھے ہٹے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں عرض کر رہا تھا دو محرک، ایک رغبت ہے، تشویق ہے، شوق دلانا، روحانیت کے ذریعے انسان کا باطن اینا روشن کر دینا، یہ دل نو اینا نکل اور پالش کر دینا کہ یہ نہ ڈر اور خوف باقی رہے، نہ کسی چیز کا حزن و ملال یہ اندر باقی رہے۔ اور دوسرا محرک قانون کا ڈر اور خوف ہے کہ قانون لاگو ہو جائے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام یہ دونوں ہی محرک دے کے بھیجے، اور قرآن اندر یہ دونوں ہی چیزیں موجود نے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنے بندیاں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ یہ تہاڈے ہی واسطے تسی انہاں نوں حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا پھر اپنے عذاب کا ذکر کر کے اپنے نافرمانوں کو ڈرایا ہے کہ یاد رکھو اگر تسی ان چیزوں کو قبول نہ کیتا، اس نظام نو اپنے آپ سے جاری نہ کیتا، تو ایک وقت یقیناً ایسا ہونے والا ہے کہ تسی میرے عذاب اندر مبتلا ہو جاؤ۔ سانو دین جڑا دیتا ہے وہ اندر ایک عبادات کا نظام باقاعدہ طور پہ چلایا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ العزیز وہ عبادات کے نظام جو ایک بہت بڑا نظام سارے ہاں پہنچن والا ہے جہاں نام رمضان ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ
رمضان کا جمعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، زندگی رکھے. آئندہ جمعہ رمضان کا جمعہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان کی خوشخبری سنا دے. رمضان اللہ کا مہمان ہے. یہ آمد کی خوشی اندر جنت نو 11 مہینے سجایا جاتا ہے. جنت نو جس طرح گھر کسی مہمان نے آنا ہوئے تو وہ صفائی وہ چیزاں طریقے نال رکھا جاتا ہے. اللہ جنت نو سجان کا حکم دیندے نے. 11 مہینے جنت نو سجایا جاتا ہے کہ مہمان میرا آنا ہے رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے رمضان آ گئے یہ چند چڑھ گئے جنت اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر اور خوشبودار ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک علامت ہے کہ اللہ کا مہمان دنیا سے پہنچ گیا. اللہ کا مہمان رمضان آ گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما دیں جہاں آپ نے رمضان تو پہلے ارشاد فرمایا. شعبان اندر جس مہینے کا اسی اخیر گزار رہے ہیں اس مہینے اندر آپ نے رمضان تو چند دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور خود اندر ایک خوشخبری دیتی. فرمایا ایھا الناس اے اللہ کے بندیو اے آدم دی اولاد علیہ السلام قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. ان قریب ایک بڑا ہی عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے. ان قریب ایک بڑی ہی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. مبارک مہینہ آ رہا ہے. کس واسطے پہلے یہ ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اس مہینے کی آمد کا انتظار کرن اور وہ برکتوں حاصل کرن دی نیت ہون تو ہی رکھ لیں. جدوں تو نیت رکھ لی جائے نیکی اور اجر ملنا شروع ہو گیا. قد اظلکم شہر عظیم فرمایا ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک برکتہ والا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس اندر اللہ ہے دریا بہا دینے نے اپنی رحمت اور برکتہ نے. شہر الصبر فرمایا کہ ایک صبر کا مہینہ اللہ بھیج رہا ہے. شہر المواسات فرمایا کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان یہ عبادات کا وہ نظام ہے کہ اگر کوئی شخص کما حقہ ہو اس مہینے کی عزت اور یہ احترام کر لے اللہ کی دیتی ہوئی توفیق نال تے وعدہ یہ موجود ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑا شخص اللہ سے ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کے وعدے نو سچا سمجھتے ہوئے اور اللہ کو اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہوئے رمضان دیا راتاں نو قیام کر لے اور رمضان دے دن دے روزے رکھ لے غفر له ما تقدم من ذنبه وہی پہلی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں اندر کیوں نہ گزری ہوئے اگر رمضان اس طرح گزار لیا انہیں تو ساری پہلے گناہ معاف ہو. غفر له ما تقدم من ذنبه جن گناہ بھی یہ کو ہوئے چھوٹے بڑے دانستہ نہ دانستہ غفر له ما تقدم من ذنبه ما تنکیریا ہے یعنی جن بھی جس قسم کے بھی جنوں بھی ہوئے اللہ سارے معاف کرتے ہیں. وہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ سارے قریب پہنچ گیا ہے.
ابھی اگر ذہنی طور سے ہن تو ہی تیاری شروع کر دئیے کہ اللہ بھی توفیق وہ مطابق ہی دے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ بیچارے بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ کی بنے گا، مصیبت پئی رہے گی۔ ایسے ذہن بھی ہیں، زبان کو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، عملی طور سے جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہیں، زبان نال بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اور مصیبت پہ جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رمضان دراصل اللہ نے مسلمان کی زندگی اندر ایک ریفریشر کورس رکھا ہے، ایک تربیت رکھی ہے پورا مہینہ، تاکہ باقی 11 مہینے اس تربیت کے مطابق زندگی بسر ہوئے۔ کچھ چیزاں چھڑا دیتی جانیاں نے، کچھ اچھیاں عادتیں نویاں پا دیتی جانیاں نے رمضان اندر، کہ جہاں عادتیں اللہ نو پسند نہیں وہ چھڑا دیتی جان، چھڑ دیتی جان، تے جہاں چیزاں اللہ نو پسند ہیں انہوں اختیار کر لیا جائے۔ دین اسی بات کا نام ہے، پیغمبروں کے آن کا مقصد ہی یہ ہے، اسی نو ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیتا جاتا ہے کہ اللہ نو جہاں باتاں پسند ہون وہ عام کر دیتی جان، وہ لوگوں نو دس دیتی جان، لوگوں نو ادھر بلا لیا جائے، تے جہاں چیزاں اللہ نو ناپسند ہون وہ لوگوں نو چھڈن کا حکم دیتا جائے، لوگوں کو چھڑا دیتی جان۔ رمضان اسی قسم کی ایک تربیت کا نام ہے، اور لفظ رمضان جہا ہے یہ معنی نے پٹھی، سونا صاف کرنے واسطے، لوہے نو صاف کرنے واسطے، ہور کئی قسم دیا دھاتاں نو صاف کرنے واسطے اگ جلائی جاندی ہے پٹھی اندر۔ رمضان دے معنی نے پٹھی، یہ اندر اگ اللہ ایسی جلا دینا ہے کہ جڑی بندے دے گناہاں نو کھا جاندی، گناہ ساڑ دیندی ہے، بندہ صاف ہو کے نکل پٹھی، ساری میل کچیل اتر جاندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دی آمد تو پہلے ہی یہ واسطے اینی تیاری فرما لیندے، پروگرام مرتب کر لیندے، کیونکہ یہ اندر اللہ نے قسم قسم دیا تربیتاں رکھیاں نے۔ صبر یہ اندر سکھایا جاتا ہے، انسان دے بس اندر نہیں کہ طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک کچھ کھاتے پیتے بغیر گزارا کر لوے، اللہ صبر دیندا ہے، وہ توفیق دیندا ہے، پھر وہ نعمتاں دی شان نو قدر معلوم ہوتی، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ تقوی سکھاتا ہے۔ کوئی طاقت ایسی یہ پیچھے نہیں لگی ہوتی کہ جڑی یہ کھان پین تو روک دے رہے۔ کیا کبھی کسی روزے دار نے یہ سوچیا بھی سخت تو سخت پیاس لگی ہوئے، بھوک لگی ہوئے، تے کبھی کسی کے ذہن اندر یہ خیال تک بھی آیا کہ میں چھپ کے کچھ کھا پی لوں؟ بلکہ چند دن ہوئے ایک نوجوان پریشان ہوا کہ رمضان آ رہا ہے جی، روزے نال جس ویلے وضو کریدا ہے تے کلی کری دی تے منہ تے پانی لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ احساس ہے کہ پانی اللہ نے حرام کر دیتا ہے پینا، طلوع فجر تو غروب آفتاب تک وہ پریشان ہوا کہ وضو کرتے ہوا منہ اندر پانی لگ جانا ہے، تے انہوں یہ کیا گیا کہ یہ اللہ نے رعایت دیتی ہوئی ہے کہ تسی نیت ایسا ہوئے کہ میں پانی پی لوا، میرے حلق تو کوئی قطرہ اگے نکل جائے، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کلی کرو، کلی کرنا بھی ثواب ہی نہیں بلکہ یہ اجازت ہے نال ذہن یہ بن جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی میرے پیٹ اندر میرے میدے اندر نہ چلی جائے جہد نال میرا روزہ خراب ہو۔ وہ کیڑی طاقت ہے جڑی یہ ذہن بنا دیں؟ اللہ کی طاقت، اللہ کا ڈر اور خوف۔ اسی واسطے روزے کے بارے اندر اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے بندے نے صرف میری خاطر رکھیا سی، یہ اجر اور ثواب یہ میں ہی دیواں گا، باقی ساری نیکیاں دے اجر اور ثواب واسطے فرشتیاں کو حکم ملے گا کہ میرے بندے نو نماز دا اینا اجر دے دیو، زکات دا اے دے دیو، حج دا اے دے دیو۔ جس ویلے روزے دی باری آئے گی اللہ فرشتیاں کو فرمائیں گے ہن تسی ایک پاسے ہو جاؤ، یہ میرا تے بندے دا معاملہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ اجر میں اپنے بندے نو خود دیواں۔ اللہ اکبر، وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ عبادت کا موقع انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اخبارات اندر، رسائل اندر، پوسٹر اندر سانو ایک نیت دسی جاتی ہے روزے دی، جدا کوئی ثبوت اور جدی کوئی دلیل نہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ الفاظ درج ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ روزے کی نیت ہے۔ حاشا وکلا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نیت نہیں کی تھی روزے، کسی صحابی نے یہ نیت بیان نہیں کی تھی، کسی امام اور محدث نے یہ الفاظ بیان نہیں کیتے کہ اے نیت ہے روزے کی، یہ پتہ نہیں کتوں آ۔ نیت کا تعلق ہے دل نال۔ رات کو تراویاں جس ویلے پڑھا گے انشاءاللہ، سیری واسطے کچھ تھوڑا بہت انتظام اور بندوبست کریں گے، وہ سارا کچھ ہی روزے کی نیت اندر شامل، وہی نیت۔ یہ الفاظ ثابت نہیں، اور یاد رکھو نیکی وہی عمل بنتا ہے جیڑی ثابت ہوئے محمد الرسول اللہ، جیڑی ثابت نہیں نا، قیامت کے دن آپ کو اللہ نے گواہ بنا کے کھڑا کر دینا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرمانے نے کہ تواڈے پہ میرا پیغمبر گواہ بنے گا، تواڈے عمل سامنے ہون گے، میں اپنے پیغمبر کو پوچھاں گا کہ یہ تواڈی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جہدے بارے اندر فرما دیتا کہ ہاں یہ میری سنت کے مطابق نے، میرے طریقے کے مطابق نے، انہاں تے ثواب ملتا چلا جائے گا، جہدے بارے اندر فرما دیتا یہ میرے طریقے کے خلاف نے، انہاں تے سزا ملے گی۔ رات کو جو کچھ کیتا جاتا ہے تراویاں تو لے کے، وہ نیت ہے ساری روزے۔ ہاں روزے دی افطاری دی دعا سکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا اندر بھی بڑی ملاوٹ کر دیتی ہے، عادت پہ رہی ہے نا ہر چیز سے ملاوٹ کرنے کی، اس دعا اندر ملاوٹ کر دیتی۔ دو دعاواں حدیث اندر موجود نے، ایک تے ہے فرمایا اے پڑھیا کرو، اللہم لکا سمت وعلا رزقک افطرت، اے اللہ میں تیری خاطر تینوں راضی کرنے لی روزہ رکھیا سی، تے تیرے دیتے ہوئے رزق نال جو کچھ تو مینوں عطا کیتا ہے میں وہ نال کھولا رکھا۔ یہ اندر ملاوٹ کی کر دیتی، اللہم انی لکا سمت، انی دا لفظ، وبک آمنت اے ملا دیتا، وعلیک توکلت شامل کر دیتا، پھر اگے جا کے وعلی رزقک افطرت، تو تین یہ اندر ملاوٹاں موجود ہیں۔ اللہم انی لکا سمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ ساری ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ دعا صرف اینی ہے، اللہم لکا سمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ روزہ کھولن لگی ہوں تے جس ویلے کچھ کھا پی لو ادو فرمایا پڑھیا کرو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذهب الظمأ، جڑی پیاس اور بھوک لگی سی وہ دور ہو گئی، اللہ نے جڑیاں چیزاں حرام کیتیاں سن وہ میرے لیے ہن حلال کر دتیاں، بھوک اور پیاس دور ہو گئی۔ وابتلت العروق، کہ میری انتڑیاں جڑیاں خشک ہو گئی سن وہ تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، تے میرے روزے دا اجر اللہ کو جمع ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ دعاواں یاد کرنی چاہیے شام کو افطاری دے وقت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روزہ کھولن لگیاں پڑھنی تے کچھ کھا پی کے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ پڑھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے کہ ابھی اپنے دین دیاں
عبادات جڑیاں نے انہاں اسی طریقے نال ادا کریے جڑا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی، تاکہ یہ نیکی بن سکن اور اللہ کے ہاں انہاں دا اجر و ثواب مرتب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو مسائل دوستاں نے دریافت کیتے نے، ایک تے عقیقے دے بارے اندر گزشتہ ساڈے جمعہ اندر عقیقے دا مسئلہ بیان ہویا سی، ایک غلط فہمی ہے انہوں دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پوچھا یہ کہ کیا بیٹے دا عقیقہ اگر 7ویں دن کر دیتا جائے تو ایک بکرا کرنا پہنتا ہے اور اس تو بعد کیتا جائے تو جرمانے کے طور پہ 2 بکرے کرنے پہنتے ہیں؟ بات یہ نہیں، بات بیٹے اور بیٹی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے وراثت اندر حصے رکھے نے، بیٹے دے 2 حصے، بیٹی دا 1 حصہ، اسی طرح ہی عقیقے اندر بیٹے دے 2 جانور ذبح کیتے جان اور بیٹی واسطے 1 جانور ذبح کیتا جائے۔ اگر توفیق ہے تو سنت 7ویں دن عقیقہ کرنا، جی توفیق نہیں تو پھر اللہ جدوں توفیق دے ادو کر دیتا جائے۔ باوجود توفیق دے 7ویں دن تو بعد عقیقہ کرنا وہ سنت دے خلاف ہے۔ گوشت جدوں مرضی کر کے کھا لو، وہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ اگر توفیق ہے تو پھر نہیں کی، توفیق ہے تو 7ویں دن عقیقہ سنت ہے، توفیق نہیں تو جدوں بلا توفیق دے بیٹے کی طرف 2، بیٹی کی طرف 1 جانور ذبح کر کے عقیقہ کیتا جا سکتا۔ دوسری بات کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ کیا ہومیوپیتھک دعاواں استعمال کیتیاں جا سکتی ہیں جبکہ ان اندر کچھ مقدار الکوہل کی بھی ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا ہے نا، کل مسکرن و مفترن حرام، فرمایا ہر وہ چیز جہدے نال نشہ آ جائے یا جڑی دماغ اندر فطور پیدا کر دے وہ حرام ہے، وہ تھوڑی ہو گئے یا زیادہ ہو گئے وہ حرام ہے۔ کچھ ایسی چیزاں نے جنہ چوں وہ اثر جڑا ہے وہ ختم کر دیتا جاتا ہے۔ یہ جڑی دوائیاں اندر خاص طور سے ہومیوپیتھک دوائیاں اندر الکوہل استعمال کی جاتی ہے، شنید یہی ہے کہ یہ اندر وہ اثر نشے والا باقی نہیں ہوتا۔ یہ استعمال صرف ان دوائیاں نو پریزرو کرنے واسطے، محفوظ رکھنے واسطے انہاں اندر استعمال ہوتی ہے، ورنہ یہ اندر نشے کا عنصر موجود نہیں۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے تحقیق تو بعد۔ دوسری یہ کہ اگر وہ شوگر پلز گولیاں جڑیاں نے جنہ اندر وہ قطرے پائے جاتے ہیں انہوں نے کچھ دیر رکھ دیتا جائے تو یہ الکوہل پچھوں اڑ جاتی ہے، انہوں کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے، یا جڑا اثر دوائی کا ہے وہ اندر محفوظ ہو جاتا ہے، الکوہل بلا کے خود اڑ جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو آدمی نیت یہ نہ ہوئے کہ میں کوئی حرام چیز استعمال کرن لگا، اگر وہ اندر اثر موجود نہیں یا وہ ختم ہو جاتی اڑ جاتی تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی ایسے اندر نقصان نہیں۔ ساری بات نیت سے ہے، اللہ تعالیٰ ساری نیتوں نیک کرتے۔ وعدے کے مطابق میرے سامنے بزرگ ایک بیٹھے نے، ایک گجرا والے تو تشریف لے آئے